اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، بتاؤ مفلس کون ہے؟ اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہے، مال و اسباب نہیں ہے، جو غریب ہے، مفلس وہ شخص ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مفلس وہ شخص نہیں ہے جس کے پاس درہم و دینار، مال و اسباب نہیں ہے، بلکہ مفلس تو وہ شخص ہے کہ جو کل قیامت کے دن بہت ساری نیکیاں لے کر آئیں گے اور پھر ان کے پاس نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ یعنی دنیا کے اندر انہوں نے بہت اچھے کام کیے ہوں گے، نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، روزے بھی رکھے ہوں گے، زکوٰۃ بھی ادا کیے ہوں گے، حج بھی ادا کیے ہوں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ کسی کو گالی بھی دیا ہوگا، کسی پر ظلم بھی کیا ہوگا اور کسی کو مارا پیٹا ہوگا، ناحق کسی کو ستایا ہوگا۔ یہ ساری چیزوں کی وجہ سے کل قیامت کے دن جس پر انہوں نے ظلم کیا، جس کو ناحق گالی دیا، جس کو پریشان کیا، ان کی نیکیاں ان کو دے دی جائیں گی اور ان کی برائیاں اور ان کے گناہ ان پر لادے جائیں گے۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا، جب ان کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور سامنے والا جس کو انہوں نے ستایا ہے صرف ان کی برائیاں رہ جائیں گی، تو ان کی برائیاں ان پر لاد دی جائیں گی۔ پتہ یہ چلا کہ میرے بھائیوں بزرگوں، دنیا کے اندر انسانوں کو بہت ہی سوچ سمجھ کر رہنا چاہیے۔ یہ دنیا یہ پانی کا بلبلہ ہے، اس دنیا کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ یہ دنیا کس وقت ختم ہو جائے کسی کو اندازہ نہیں ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اس دنیا کے اندر ہم جو بھی نیکی کرتے ہیں اور جو بھی نیک اعمال کرتے ہیں، ہمیں اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ یہ ہماری جو نیکیاں ہیں، یہ جو اعمال صالحہ ہے، یہ کیسے برقرار رہے اور آخرت کے اندر ہمیں کس طرح سے فائدہ حاصل ہو۔ پتہ یہ چلا کہ ہم نے دنیا کے اندر ڈھیر ساری نیکیاں کی اور جب آخرت کے اندر گئے تو کچھ ہاتھ نہیں رہا، کافی افسوس مانتے رہ گئے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، اسی لیے ہم نیکی تو کر رہے ہیں، نیکی کریں، لیکن اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ ہم سے کسی کو دل آزاری نہ ہو، ہم سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ہم کسی کو ناحق گالی نہ دیں، ہم کسی پر ظلم نہ کریں، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہمارے خاندان کے لوگوں کو، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے بھائی بہن کو، ہمارے آس پڑوس کے لوگوں کو ہم سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ میرے بھائیوں، اس زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، موت انسان کے سر پر منڈلا رہا ہے، کس وقت انسان اس دنیا سے چلا جائے، انسان کا وجود مٹ جائے، کسی کو پتا نہیں ہے۔ یہ ہمارا تو امتحان گاہ ہے اور رزلٹ جو ہے وہ مرنے کے بعد سامنے آئے گا۔ اسی لیے ہم میں سے ہر انسان کوشش کرے کہ اپنی زندگی کو سنوارے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، اور دل میں یہ احساس پیدا ہو کہ ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہماری ذات سے کوئی پریشان نہ ہو۔ انشاءاللہ اس بات کا خیال رکھیں گے نا؟ انشاءاللہ۔